السلام علیکم. میرا نام ہے محمد عمار ملک اور آج میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں ایولیوشن اور اسلام کے حوالے سے. اب یہ ٹاپک ہیں تو بالکل متصاد لگتے ہیں. ہمیں اپنے اسکولوں میں اور بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایولیوشن کہتی ہے کہ انسان بندر سے وجود میں آیا. تو یہ بات کیونکہ ویسے ہی عقل کو مذاقہ خیز لگتی ہے اور بچپن سے ہی ہمیں سکھا دیا جاتا ہے کہ جو ایولیوشن کی تھیوری ہے وہ سراسر کفر ہے اور ہم اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے. تو اسی وجہ سے بہت سارے لوگ تو اس پہ کبھی ریسرچ کرنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ جو میڈیکل فیلڈز میں جاتے ہیں ان کا اس سے پالا ضرور پڑتا ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر، لیکن جو مجھ جیسے کمپیوٹر کی فیلڈ کے بندے ہیں ان کا اس چیز سے زیادہ پالا نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ غور کریں کہ ہماری اسلامی دنیا میں کتنے مسلم سائنٹسٹ ہیں، کتنے ڈاکٹرز ہیں جو کہ اس چیز سے گزرتے ہیں، وہ تھیوری آف ایولیوشن کے دلائل کو دیکھتے ہیں. اب اسلام ہمیں کہا جاتا ہے کہ اسلام اس تھیوری کے خلاف ہے، تو اس کیس میں کیا کیا جائے؟ یہ الجھن مجھے بھی کافی عرصے سے تھی. میں نے اس کا کیا حل تلاش کیا، سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیا جائے. تھیوری آف ایولیوشن کو اگر میں بہت آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو وہ نہیں ہے جو کہ ہمیں بتائی جاتی ہے کہ انسان بندر سے وجود میں آیا. تھیوری آف ایولیوشن بہت آسان الفاظ میں صرف یہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی لائف فارمز ہیں ان سب کا نقطہ آغاز جو ہے وہ ایک سنگل سیل تھا. اس سیل کے اندر کچھ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہی، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ایک کچھ ڈی این اے میں چینج آتا رہا، اور جب وہ چینج مطلب ایک سگنیفیکنٹ ہو گیا تو وہ ایک اسپیشی سے دوسری اسپیشی وجود میں آ گئی، پھر اس اسپیشی کے اندر بھی مزید چینجز آتے رہے. تو اس طریقے سے ایک ٹری بن گیا اور ایک لائف کا ٹری بن گیا. کچھ چیزیں اس ڈائریکشن میں ایوالو ہو گئی، کچھ چیزیں اس ڈائریکشن میں ایوالو ہو گئی، اور اس طریقے سے ایوالو ہوتے ہوتے یہ سب اسپیشیز ہماری دنیا میں وجود میں آ گئی. تھیوری آف ایولیوشن صرف اتنا کہتی ہے. اب اس کے اندر کچھ ڈیٹیلز بھی ہیں جس کو ہم کسی دن بعد میں شیئر کر لیں گے. خیر، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جب اس کو جاننے کی کوشش کی تو بھائی علماء نے تو سختی سے بول دیا کہ یہ تو اس کو تو مانا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ اگر آپ غلطی سے یوٹیوب پہ سرچ کر لیں تو پھر تو بڑے خطرناک فتوے بھی سننے کو مل جائیں گے آپ کو، یا گوگل پہ سرچ کر لیں. تو اب میں کیا کروں بھائی؟ مجھے بذات خود تھیوری آف ایولیوشن کے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ کافی اسٹرانگ لگ رہے تھے کہ ان کو مانا جائے. اب کسی سے پوچھو تو وہ جذباتی دلائل ضرور دے گا کہ تھیوری آف ایولیوشن میں تو یہ چیز مسنگ ہے، اور تھیوری آف ایولیوشن میں یہ کہا ہے اور یہ مسئلہ ہے. وہ مسئلے اپنی جگہ، لیکن اگر آپ میں سے کوئی بھی سائنٹیفک کمیونٹی میں کو جانتا ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ سائنس میں کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے کہ حرف آخر نہیں ہوتی، اس کے اوپر ریسرچ جاری رہتی ہے. تھیوری آف ایولیوشن پہ بھی آج بھی ریسرچ ہو رہی ہے. تو جو بھی مسنگ لنکس ہیں ان سے سائنسدان واقف ہیں، اور اس کے اوپر اس کو جو ہے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جاتی رہتی ہے. اس پہ مزید ریسرچ ہوتی ہے، تھیوری کو مزید ریفائن کیا جاتا ہے، لیکن بیسک فریم ورک وہی رہتا ہے. لیکن اب کیونکہ تھیوری آف ایولیوشن جو ایک پرفیکٹ ماڈل نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ اسے ریجیکٹ کر دیا جائے، یہ بات عقل میں نہیں آتی. پھر کچھ پڑھے لکھے علماء جو ہمارے ہیں، جن میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اگر آپ سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ تھیوری آف ایولیوشن از جسٹ تھیوری. تو یہ بات بھی عقل میں نہیں آتی کہ تھیوری صرف تھیوری نہیں ہوتی. یہ ہمیں شاید اسکول میں غلط پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن سائنٹیفک کمیونٹی میں جب کوئی بھی تھیوری ایکسیپٹیبل ہوتی ہے تو وہ صرف تھیوری نہیں ہوتی، وہ ایک پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد اس ایکسیپٹیبلٹی کے درجے پہ پہنچتی ہے. ہمیں تو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی سائنٹیفک اس کو ایولیوشن کو تو بھائی کتنے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، کتنے سائنٹسٹ نہیں مانتے. ضرور ایسے سائنٹسٹ موجود ہیں جو تھیوری آف ایولیوشن کو نہیں مانتے، لیکن وہ مائنورٹی میں ہے. میجورٹی آج بھی اس ایولیوشن کی قائل ہے. تو یہ سارے جذباتی اعتراضات ہیں. پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ ڈارون کی تھیوری ہے، اور یہ کیونکہ نان مسلمس کی تھیوری ہے تو مسلمانوں کے خلاف ہی بات کریں گے، یعنی کانسپریسی تھیوریز اور یہ سب چیزیں میں پڑھ جاتے ہیں ہم. تو بات یہ ہے کہ ڈارون پہلا بندہ نہیں تھا جس نے تھیوری آف ایولیوشن کو پرپوز کیا تھا، یا تھیوری آف یہ بات کی تھی کہ تمام جو لائف فارمز ہیں وہ صرف ایک چیز سے سٹارٹ ہوئی ہیں. اس سے پہلے بھی لوگ اس کنکلوژن پہ پہنچ چکے تھے. لوگ یہ فریم ورک نہیں بنا پا رہے تھے کہ یہ ہوا کیسے. ڈارون نے صرف وہ نظریہ دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے ہے، جو کہ آج کل اب تک ریسرچ کے مطابق سب سے پلازیبل ایکسپلینیشن ہے کہ جتنی بھی لائف ہے وہ دنیا میں کس طریقے سے آئی ہے. لیکن اس سے پہلے ایون مسلمان سائنسدان اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے. اور اگر آپ کو یقین نہ ہے تو آپ خود سرچ کر کے دیکھ لیجئے. الجاحظ، ابن مشکوہ، ابن خلدون، اخوان الصفا کے کچھ لوگ تھے جو کہ ان نتائج پر پہنچ چکے تھے کہ جتنی بھی یہ جو لائف ہے یہ اس دنیا میں، یہ اس کا نقطہ آغاز ایک ہی تھا.
یعنی ایوولوشن کے پروسیس کے وہ قائل تھے. تو یہ صرف ڈارون کی تھیوری نہیں ہے. لیکن خیر کچھ اس کے بارے میں بہت جو ہے اچھے دلائل بھی دیے جاتے ہیں جو کہ ویلڈ دلائل ہیں، جن پہ اگر غور کریں گے تو پھر واقعی تھیوری آف ایوولوشن پہ ایز اٹ از یقین رکھنا وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ دلائل کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اور ان دونوں دلائل کی طرف میری توجہ جو ہے مفتی سعید صاحب نے ریسنٹلی دلوائی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے. اب ہم بحیثیت مسلمان یہ اس چیز میں ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت جو ہے بغیر والد کی ہوئی تھی، تو پھر اب کیا وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کو کمپیئر کیا جا رہا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ شاید ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جس طرح ان یوزول سرکمسٹانسز میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، یعنی نیچرل پروسیس کے تھرو پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام بھی نیچرل پروسیس کے تھرو پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے. تو یہ اس طرف شاید ہمیں اشارہ دلایا جا رہا ہے. تو کافی سالڈ دلیل ہے. پھر ایک اور دلیل یہ بھی مجھے مفتی صاحب نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان سے کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے اس آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، ہاتھوں سے بنایا. تو اب اگر ہاتھوں سے مراد نیچر لے لی جائے کہ نیچر یعنی نیچرل پروسیس، تو سنگل سیل سے ایوالو ہوتے ہوتے انسان وجود میں آیا اور میں نے اس کو بنایا ہے، تو پھر شیطان کہہ سکتا تھا کہ مجھے بھی آپ نے ایک نیچرل پروسیس کے تھرو گزرنے کے بعد پیدا کیا ہے، تو پھر اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم کے کیس میں کچھ ایکسیپشن ہے، کچھ چیز یونیک ہے. خیر اگین میں نے جیسا کہا کہ اب یہ دلائل بھی کافی اسٹرانگ ہے. تھیوری آف ایوولوشن کو بھی اگر آپ ان اٹ سیلف اسٹڈی کریں گے ان بائسڈ ہو کے تو اس کے بھی دلائل کافی اسٹرانگ ہیں. مسنگ لنکس اس میں موجود ہیں، لیکن جسٹ بیسڈ آن دوز مسنگ لنکس یا وہ لوپ ہولز پہ آپ تھیوری کو بالکل پھینک نہیں سکتے. پھر کچھ جب ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی رائے اس بارے میں یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اس بات کا امکان ہے کہ جیسا ہمیں کہا جاتا ہے کہ انسان بلکہ ساری جو زندگی ہے یہ عدم سے وجود میں ہے. اللہ تعالیٰ نے بس کہا کن اور فیکون یعنی ہو گیا. تو اس طرح ہونا بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا بالکل پاسبل ہے اور شاید ایسا ہوا ہو. لیکن کیونکہ تھیوری آف ایوولوشن ہمیں ایک اور نتیجہ بتاتی ہے، تو ڈاکٹر اسرار کا کہنا تھا کہ یہ بھی پاسبل ہے، اللہ کے لیے یہ بھی پاسبل ہے کہ اللہ نے زندگی کو اس طریقے سے سٹارٹ کیا ہو، اور اس چیز کو مان لینے میں کوئی کفر نہیں ہے. اور اس کی پھر وہ اس کو جسٹیفائی کیسے کرتے تھے اسلام نظریے کے ساتھ؟ وہ کہتے تھے کہ ایوولوشن ہوئی، انسان نما ایک چیز وجود میں آ گئی، یعنی انسان نہیں ہے وہ، انسان نما ایک ہماری طرح کی کوئی چیز ہے، لیکن وہ جانور ہے جس طرح ہم باقی جانور دیکھتے ہیں، کتے، بلیاں، شیر. اب وہ اس طرح کا ایک جانور ہے، دیکھنے میں ہمارا جیسا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق ہے روح کا. یعنی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اس بات پہ بہت زور دیتے تھے کہ انسان کے دو وجود ہیں، ایک ہے ہمارا حیوانی وجود جو کہ ہمارے اور حیوانوں کے درمیان کامن ہے، اور ایک ہے ہمارا روحانی وجود جو ہمیں اشرف المخلوقات بناتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. تو یعنی وہ روحانی وجود ہے جو ہمیں ڈسٹنکشن ہمارے اندر لے کے آتا ہے. تو وہ حیوان نما انسان ایک وجود میں آ گیا، پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کا انتخاب کر لیا، اس کے اندر روح پھونک دی، اور پھر وہ اشرف المخلوقات یعنی یہ انسان وجود میں آیا، اور پھر ان حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی چلی. یعنی یہ سب کچھ ہوا. اور اس پر مزید ایڈیشن یہ کہ سائنس جو ایوولوشن کی تھیوری تو کہتی ہے کہ یہ رینڈم میوٹیشنز آٹومیٹکلی ہوئی. تھیوری آف ایوولوشن نہیں کہتی، لیکن بظاہر جو سائنٹسٹ اس کو مانتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ رینڈم میوٹیشنز ہوئی ہیں اور ڈی این اے میں رینڈملی ہوا ہے، سب کچھ آٹومیٹکلی ہوا ہے. تو بحیثیت مسلمان ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ آٹومیٹکلی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. اس پہلے سیل کے اندر بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالی. اس کے اندر جو میوٹیشن ہوئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوئی، اور جو میوٹیشن ہوئی ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا دخل تھا. ہر جگہ جہاں پہ بھی چینج ہوا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا دخل تھا. یعنی یہ کچھ آٹومیٹکلی نہیں ہوا. تو حضرت ڈاکٹر اسرار کہتے تھے اگر اس چیز پر یقین کر لیا جائے تو اس میں کوئی کفر نہیں ہے، اور یہ بات واقعی عقل کو سمجھ میں آتی ہے. لیکن خیر جو میں نے آپ کو دو آیتیں بتائی ان کا آنسر ابھی بھی یہاں نہیں ہوتا. ان کا آنسر مجھے کس طریقے سے ملا؟ میں نے جب مزید سرچ کی کہ اور کیا اس طرح کی کچھ آراء ملے جو کہ تھیوری آف ایوولوشن اور اسلام کے بیچ میں مطابقت پیدا کرتی ہوں، تو مجھے شیخ یاسر قادھی کی رائے، پھر میں نے سوچا کہ یار لگے ہاتھوں شیعہ اسکالرس کی بھی تو رائے جاننی چاہیے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں.
تو پھر جب میں نے سرچ کیا تو ایک شیعہ اسکالر ہیں محمد باقر، ان کی رائے بھی سنی تو مجھے ان دونوں کی رائے آلموسٹ ایک جیسی لگی، اور یہ ان سوالات کے جواب بھی دیتی ہے جو کہ 2 آیتوں کے اندر میں نے آپ کو بتائی وہ اٹھتے ہیں۔ ان کی رائے کیا ہے کہ ان کی رائے اگین امکان کے اوپر ہے کہ پاسبل ہے، یعنی اب پاسبلٹی کے اوپر زور دیا جائے گا کہ پاسبل ہے کہ ایسا ہوا ہو کہ ایوولوشن ہوئی ہو اور سب چیزیں اس ایوولوشن کے پروسیس سے گزری ہوں، لیکن انسان کے کیس میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن کی، یعنی ان کو بالکل اسکریچ سے کریٹ کیا، عدم سے وہ وجود میں آئے، یعنی ایک وہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا ایک معجزہ تھے۔ تو اگر اس بات پہ یقین کر لیا جائے تو بھی میرا خیال سے یعنی آپ ان کے خیال میں بھی کہ آپ کے ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ معجزات کو تو آپ ویسے بھی سائنٹیفکلی پروو نہیں کر سکتے چاہے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، تو حضرت آدم علیہ السلام ایک اللہ کا معجزہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے کریٹ کیا، اور جو باقی ایوولوشن ہوئی تھی اس کے نتیجے میں انسان نما وہ حیوان تو وجود میں آیا تھا، اور شاید اسی کے فاسلز ہمیں آج ملتے ہیں، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے شاید اپنی حکمت کے تحت وہ ایکسٹینٹ بھی ہو گیا، جیسے ڈائنوسورز اور باقی سپیشیز ایکسٹینٹ ہو گئی، تو شاید وہ بھی ایکسٹینٹ ہو گیا، لیکن وہ کیونکہ وہ انسان نما تھا، ہماری طرح دکھنے میں تھا، لیکن بہرحال وہ انسان نہیں تھا شاید۔ تو واللہ علم، اللہ نوز دا بیسٹ، یعنی اللہ اس چیز کا آنسر بہترین جانتا ہے، لیکن ایک پاسبل ایکسپلینیشن ہے کہ شاید دنیا جو ہے اس طریقے سے کریٹ ہوئی ہو، یعنی اگین تھیوری آف ایوولوشن پہ یقین کرتے ہوئے آپ اسلام پہ بھی قائم رہ سکتے ہیں، یعنی دونوں چیزوں میں مطابقت پیدا ہو جائے گی، آپ کے ذہن کی وہ کنفیوژن دور ہو سکتی ہے۔ اب اگر میں بات کروں کہ اس کے باوجود آپ بضد ہیں کہ تھیوری آف ایوولوشن جو ہے وہ کچرا ہے، وہ ردی ہے، وہ بیکار ہے، وہ کفر ہے، اگر آپ اس بات پہ بضد ہیں تو پھر بحیثیت مسلمان یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ریسرچ کریں اور ہم سائنٹیفکلی ایک نیا ماڈل، ایک نئی تھیوری دنیا کو دکھائیں کہ یار نہیں، تم نے ہمیں جو ماڈل دیا ہے وہ غلط ہے، ہم آپ کے سامنے ایک نیا ماڈل رکھ رہے ہیں، سائنٹیفک ماڈل، ناٹ بیسڈ آن قرآن اور حدیث، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے، آپ نے سائنٹیفکلی رکھنا ہے، ایسا ماڈل پیش کرنا ہے جو کہ آف کورس قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، یعنی وہ سیم چیز بتا رہا ہو آپ کے مطابق، لیکن وہ سائنٹیفکلی بھی پلازیبل ہو۔ آپ سائنٹیفکلی ایک نیا ماڈل لے کے آئیں کہ جو دنیا میں زندگی ہے وہ اس طریقے سے آئی تھی، آپ لوگ غلطی پہ تھے اور یہ ایک کریکٹ جو ہے ماڈل ہے۔ اور اگر آپ جان کو پتہ ہی ہوگا کہ جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے وہ ابھی اتنی باعث نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو لاجیکل ریزنز دیں گے اور لاجیکل بات کریں گے تو وہ آپ کی بات کو صرف اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دے کہ آپ مسلمان ہیں۔ تو یہ ہمارا کرنے کا کام ہے، ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم تھیوری آف ایوولوشن کے بارے میں اس کو کفر ثابت کر دیں گے، اس کے اوپر ہم تنقید کر دیں گے، لیکن ہم آلٹرنیٹو ماڈل لانے کے یا خود سے پڑھنے کے اوپر غور نہیں کریں گے۔ ہم بول دیں گے کہ زمین ساکن ہے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ زمین ساکن ہے تو پھر باقی چیزوں کو کیسے ایکسپلین کیا جائے گا، باقی فزکس کیسے چلے گی، یہ ہم نہیں بتائیں گے۔ ہم صرف بات کر دیں گے کہ زمین ساکن ہے یا زمین فلیٹ ہے، اس طرح کی باتیں ہم کر دیں گے، لیکن خود سے ریسرچ نہیں کریں گے۔ تو مسلمان ہم جو ہیں بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اس ویسٹ کے اوپر کہ یہ ریسرچ کریں گے، اگر ان کی ریسرچ ہمارے اسلام سے مطابقت رکھتی ہوگی تو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے، نہیں تو ہم ریجیکٹ کر دیں گے، لیکن ہم آلٹرنیٹو نہیں پیش کریں گے۔ تو آئی تھنک یہ ایک غلط رویہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ تنبیہ ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ تھیوری آف ایوولوشن پہ یقین رکھتے ہیں کہ بھائی اس بنیاد پر آپ اب علماء پہ یا پھر مذہب پہ تنقید شروع نہ کر دو، کیونکہ ظاہر ہے علماء کی جس طرح سے اپ برنگنگ ہوئی ہے، جس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے، یا پھر وہ جس پیراڈم میں ان کا فتویٰ دینا جو ہے اس کے بہت زیادہ ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ فتوے کے نتائج کہاں تک پہنچیں گے، تو ان کے اوپر تنقید کرنا نہیں، دونوں سائڈز کو اپنا جو ہے دماغ اوپن رکھنا چاہیے، کیونکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تھیوری آف ایوولوشن 100% کریکٹ ہے، ایسا بھی ابھی تک تو خیر کیونکہ یہ نہیں پروو ہو سکا، لیکن یہ ہے کہ دلائل بہت زیادہ موجود ہیں، تو دونوں سائڈز کو اوپن رہنا چاہیے۔ اور اگین بحیثیت مسلمان ہمیں ریسرچ کرنی ہے، ہمیں دنیا کو بتانا تھا کہ یہ چیزیں کیسی ہوئی ہیں، اور یہ چیزیں، اور ایک زمانے میں ہم ایسا کر بھی رہے تھے، میں نے کچھ مسلمان سائنسدانوں کے نام لیے، اس کے علاوہ مزید مسلمان سائنسدانوں نے بھی مختلف فیلڈز میں ریسرچ کی اور دنیا آج بھی ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن آج ہم ان سب چیزوں کو بھول چکے ہیں، تو ہمیں ونس اگین اس کی طرف واپس جانا ہے۔ یہ میرے کچھ خیالات تھے ایوولوشن کے حوالے سے، میں نے سوچا ایک ویڈیو ڈائری کی صورت میں اس کو ریکارڈ کر لوں تاکہ مجھے بھی یاد رہے کہ کسی پوائنٹ پر میری کیا رائے تھی اس بارے میں۔ اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہو تو ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ٹائم کے لیے اللہ حافظ۔